الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج سے 1500 سال پہلے پوری دنیا کی حالت بگڑی ہوئی تھی، خصوصیت کے ساتھ عرب میں ظلم و زیادتی، بے شرمی اور بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ ذرا ذرا سی باتوں پر لوگ تلواریں میانوں سے باہر نکال لیتے، قتل و خونریزی کا معرکہ گرم ہو جاتا۔ ہمدردی، محبت اور پیار نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی تھی۔ عورتوں کو کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی وقار نہ تھا۔ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کسی کو داماد بنانا اپنے لیے بہت عار تصور کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ ایک میلہ لگتا تھا، اس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ماں باپ سبھی اکٹھا ہوتے، اور ایک شخص ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، لوگوں، میں ہوں جس نے فلاں فلاں عورتوں کی عزت لوٹی ہے اور فلاں فلاں پہ جان چھڑک رہا ہوں۔ جب تک میں اس کی عزت نہ لوٹ لوں گا مجھے چین و سکون نہیں۔ سب سے زیادہ غیرت کی بات تو یہ کہ جن کا وہ نام لیتا تھا وہ عورتیں بھی وہاں موجود ہوتی، ان کے ماں باپ، ان کے نئے عاشق بھی وہاں موجود ہوتے، مگر بجائے شرم محسوس کرنے کے وہ فخر سمجھتی تھی کہ میں نے اتنے بڑے شاعر کے ساتھ رات گزاری ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو اپنے بندوں پر پیار آیا۔ اس نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر ربیع النور شریف کے بالا تاریخ کو صبح صادق کے سہانے وقت مکہ شریف میں ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کالے گورے کا امتیاز ختم کر دیا، اونچ نیچ کا فرق مٹا دیا، اور انہوں نے عورت کو عزت اور احترام کا درجہ دیا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک دن میرے گھر ایک خاتون آئیں، ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے 3 کھجوریں ملی۔ میں وہ تینوں کھجوریں لے کر اس خاتون کے قریب آئی، ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ انہوں نے ایک ایک کھجوریں دونوں بچیوں کو دے دیا۔ تیسری خود کھانا چاہتی تھی کہ بچیوں نے اپنی کھجور جلدی کھا لی اور ماں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھا۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے تیسری کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا ایک لڑکی کو دے دیا، آدھا دوسری لڑکی کو دے دیا، اور خود نہیں کھایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی ماں، ہماری ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، عرب کے وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بچی کی پیدائش پر اپنے گھر کو منحوس سمجھتے تھے، آج آپ کی تعلیم و تربیت کا ایسا اثر ہوا کہ بجائے منحوس سمجھنے کے بچیوں کو رحمت سمجھ رہے ہیں۔ اور خاتون کا پورا واقعہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، گواہ رہنا، جس عورت نے اس محبت سے اپنے بچیوں کی پرورش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہی ام المومنین حضرت سیدنا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن اور ایک خاتون میرے یہاں مانگنے کے لیے آئیں، ان کے ساتھ بھی دو بچیاں تھیں۔ میں نے تلاش کیا تو دو ہی کھجوریں ملی۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ رکھا، انہوں نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ جب سید عالم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ بھی بتایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ گواہ رہنا، جس نے اس محبت کے ساتھ اپنے بچیوں کی پرورش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، ہاتھی اپنا خالی ہے۔ ابھی کانپور میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پیدا کرنے والا رب بھی محبت فرماتا ہے۔ چاند و سورج بھی محبت کرتے ہیں، ستارے بھی محبت کرتے ہیں، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، انسان و حیوان، سبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جہاں سے بھی کہو چھیڑیں، ہم اپنی داستانہ سے محبت ہی کے عنوان پر ہماری گفتگو ہوگی۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے، گناہ نہیں۔ اور محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں آتا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، 30 پارے، 114 صورتیں، 6660 آیتیں آپ پڑھ ڈالیں۔ اللہ رب العزت نے اور نبیوں کو جب پکارا تو ان کا نام لے کے پکارا، یا آدم کہہ کے پکارا، یا نوح کہہ کے پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، یا ہود کہہ کے پکارا، یا داؤد کہہ کے پکارا، یا سلیمان کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، مگر ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے رب نے پکارا تو پورے قرآن میں کہیں نام لے کر یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ جب جب پکارا تو کس شان سے پکارا۔ اگر نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائیں تو اللہ نے والضحیٰ فرما دیا۔ نبی نے اگر چہرے پر زلفیں بکھیری تو اللہ نے واللیل اذا سجا فرما دیا۔ اگر کالا کمبل اوڑھا تو اللہ نے یا ایھا المزمل فرما دیا۔ جس خدا نے پیدا کیا وہ ہمارے آقا و مولا کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل و مدثر کہتا ہے، اور کبھی اپنے بندوں کو اپنے نبی سے محبت کا پیغام دیتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز کو اونچی مت کرو۔ اور آگے فرماتا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں بندوں کو حکم دیتا ہے وہ تو عزروہ و توقروہ، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کے توقیر کرو۔ اور جب میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اگر کنکریاں پھینک دیتے ہیں تو اللہ کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھے۔ صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں
دنیا کہہ رہی صحابہ کا ہاتھ ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ ہے، خدائی کہہ رہی صحابہ کا ہاتھ ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نبی کا ادب سکھاتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے نبی کو رائنا مت کہنا، اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور پھر کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میرا نبی کچھ ارشاد فرمائے تو اسے بغور سننا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ نہیں نہیں، اللہ فرماتا وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواہ یہ قرآن ہے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک آپ پڑھ ڈالیے، ہر آیت میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کی نعت بیان کی ہے۔ محبت رسول کے سوتے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابہ کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو سیدنا صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین ہوں یا علی مرتضیٰ، عشر مبشرہ ہو یا دیگر صحابہ، کسی بھی صحابی کی تاریخ زندگی پڑھو، ہر صحابی کا سینہ عشق رسول کا مدینہ نظر آئے گا، ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے ہوئے نظر آئے گے۔ صحابہ سرکار سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، جبھی تو حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب نے کہا کیا آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ والا دم میں بنا دے، اللہ والا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد، لاکھوں گلوں میں ہزاروں چمن میں گل ہے ہزارہ نام محمد، رکھنا لحد میں جس دم عزیز ہو پڑھ کے سنانا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑے یہ حوریں لاشا جو لے گا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں، پیارے رضا کے قربان جاؤں، اچھے رضا کے قربان جاؤں، ستھرے رضا کے قربان جاؤں، آقا رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر ویسے سنت یوں عرض کرتے ہیں کہ دوزخی ہے بغیر حب حضور، عمر بھر ارتقا کرے کوئی، بول بالا رہے گا آقا کا، نعرے غم میں جلا کرے کوئی، نام جپتے رہو عبید ان کا، چاہے جل کر بنا بھنا کرے کوئی۔ اللہ کے پیارے رسول سید عالم سے ساری خدائی محبت کرتی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی میرے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ لکھنؤ کے کرشن بہاری نور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور بلرام پور کے کالیکا پرساد کہتے ہیں گر شمس و قمر کو کوئی باہوں میں اٹھا لے اور دوڑتے کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر کالیکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے،
نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ ساری خدائی اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کر رہی ہے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ابو جہل آیا، اللہ کے پیارے نبی سے کہا اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے ابو جہل میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا اگر میرے مٹھی کی چیز آپ کی گواہی دے دے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ فرمایا کان کے قریب لے جا۔ اس نے جب مٹھی کان کے قریب کیا تو اس کے مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ بآواز بلند پڑ رہی تھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے ساری کنکریوں کو سرکار کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب تک کنکریاں خاموش تھیں، کفر اپنے پنجے میں جکڑے ہوئے تھا، اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے تھا، مگر جیسے انہوں نے میرے آقا کا نام لیا انہیں سرکار کے قدموں میں جگہ مل گئی، انہیں رہائی اور آزادی حاصل ہو گئی۔ ابو جہل نے سوچا کہ ہم نے سنا تھا یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، مگر انسان کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا ہے۔ اس نے کہا اب آؤ ان کا امتحان لے لیا جائے۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک ٹیلے پر وہ موجود تھا، اور اس نے کہا یا اے محمد عربی اگر آپ اپنے کو نبی کہتے ہیں تو آسمان کے چمکنے والے 14ویں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ابو جہل نے کہا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملا بھی دیجئے۔ پھر میرے آقا نے اشارہ فرمایا تو چاند نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اپنی جگہ سے ہل کر آپس میں ایک دوسرے سے مل لیے اور ایک جیسے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ آسمان کا چاند بھی میرے نبی سے محبت کرتا ہے، مگر دیکھیے ابو جہل کے کہنے پر سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر مدینے والے آقا کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں، دائرۂ اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یاد کیجئے حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ ایک مقام صحبہ میں ایک دن سرکار کے ساتھ وہ موجود تھے، سرکار نے نماز عصر پڑھ لی تھی، حضرت علی نے ابھی نہیں پڑھی تھی۔ سرکار نے سر مبارک کو مولا علی کے زانوں پر رکھا اور آرام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب سورج ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ہوئے سورج نے کہا علی نماز پڑھ لو، خدا کی کتاب نے کہا علی نماز پڑھ لو، قانون نے کہا علی نماز پڑھ لو، مگر عشق کہہ رہا تھا سورج ڈوب رہا ہے ڈوب جانے دو، نماز قضا ہو رہی قضا ہو جانے دو۔ مگر نبی کی محبت میں فرق نہ آنے پائے۔ اگر مولا کائنات حیدر کرار سر ہٹا دیتے، نماز پڑھ لیتے تو ہم بھی فتویٰ دیتے کہ عبادت پہلے ہے محبت بعد میں ہے، مگر سورج ڈوب گیا۔ مولا علی نے سورج ڈوبتے ہوئے دیکھا مگر سر نہیں ہٹایا، گویا انہوں نے بتا دیا محبت پہلے ہے عبادت بعد میں ہے، اور جو محبت کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ دنیا کہتی گیا وقت پھر آتا تھا نہیں، میرے مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، چہرے وہ دہا پر پڑے۔ آقا نے آنکھیں کھول دی، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ سرکار نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، علی تم بھی نماز پڑھ لو۔ آج جس کی قضا ہو گئی سب کو ادائیگی کا موقع مل جائے گا۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ چاند جھکا اور پھر یاد کیجئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا سبب کیا تھا؟ میں نے بچپن میں دیکھا میرے بھتیجے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عام طور پر جھولے کے اوپر ایک کھلونا لگا دیا جاتا ہے، بچے اس سے کھیلتے رہتے ہیں، مگر حضرت حلیمہ کے غربت و افلاس کا عالم یہ تھا کہ جھولے کا انتظام تو انہوں نے کر لیا مگر کھلونا نہ لگا سکی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر
جھولے پر لیٹے ہوئے تھے۔ آسمان پر چودھویں کا چاند چمک رہا تھا۔ پیغمبر اسلام آقائے نامدار نے جھولے میں لیٹے ہوئے اپنے مبارک انگلی کا اشارہ کیا تو جدھر سرکار کا اشارہ ہوتا تھا سورج اسی طرف چلا جاتا تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو، اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ وہ انگلی کے اشارے سے سورج کو کھلونا بنا کے کھیل رہے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ چاند تھا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلونا بنا لیا تھا۔ اور سورج کے بارے میں ابھی آپ سن چکے ہیں کہ مولا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی، سرکار نے سورج کو پلٹا دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا سے خدا کی پوری خدائی محبت کر رہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی وہ روایت یاد کیجئے، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، بستی کے لوگ جب اس کے قریب جاتے تو وہ کاٹنے کے لیے دوڑا تھا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو ایک احاطے میں قید کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہماری بستی کا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جو قریب جاتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑاتا ہے، سرکار کچھ کرم فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ اور جب سرکار اس احاطے کے قریب پہنچے اور اندر جانے لگے تو صحابہ نے کہا سرکار نہ جائیں، یہ اونٹ پاگل ہے، کہیں آپ کو اذیت نہ پہنچا دے۔ آقا کریم نے فرمایا تم یہی ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ اور جب اندر گئے تو لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہی اونٹ جو سب کو کاٹنے کے لیے دوڑاتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سجدے میں جھک گیا اور اپنا سر سجدے میں ٹیک دیا، اور پھر سجدے سے جب سر اٹھایا تو اپنا منہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان شریف کے قریب لے گیا۔ اللہ کے پیغمبر سے کچھ اس نے کہا، سرکار نے اس کی طرف رحمت بھری نظر ڈالی، وہ واپس چلا گیا۔ سرکار باہر تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ آقا کیا کہہ رہا تھا؟ سرکار نے فرمایا اونٹ کہہ رہا تھا جب تک میں طاقتور تھا میرا مالک جتنا بوجھا لاتا میں اٹھاتا، جتنا کام چاہتا میں کرتا، مگر اب میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، زیادہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا ہوں، محنت زیادہ نہیں کر پاتا ہوں، اور آج تو غضب ہو گیا کہ میرے مالک نے پڑوسی کو بلا کے مشورہ کیا ہے کہ اب یہ کام کے لائق نہیں رہ گیا، اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس لیے آقا آپ اپنے صحابی سے کہیں کہ مجھ کو ذبح کرنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ دانہ پانی برابر دو، کام اس سے اس کے طاقت کے مطابق لو اور اس کو ذبح کرنے کا ارادہ ترک کر دو۔ یاد کیجئے ایک ہرنی تھی، ایک شکاری نے اپنے جال میں ہرنی کو پھنسا لیا، وہ بہت بے چین تھی اس لیے کہ اس کے بچے بھوکے تھے، وہ دودھ پلانے جا رہی تھی۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہرنی اب چاروں طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں اس نے بلند کی۔ آقا قریب گئے تو اس ہرنی نے کہا سرکار میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلانے جا رہی تھی، مگر بچوں کی محبت میں میرے آنکھ پہ پردہ پڑ گیا اور میں یہ جال نہ دیکھ سکی، شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزادی دلا دیجئے، میں اپنے بھوکے بچوں کو جا کے دودھ پلاؤں، پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے پیارے رسول نے شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا کوئی شکار جال سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے؟ فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں یہ واپس آئے گی، اور اگر نہیں واپس آئی تو جو قیمت بتاؤ گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر دوڑتی ہوئی واپس آ گئی اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ آقا وعدے کے مطابق میں حاضر ہو گئی، اب آپ اس شکاری سے کہے کہ میرا جو کرنا چاہے وہ کرے۔ شکاری جو بے ایمان تھا، اس نے جب ہرنی کا یہ حال دیکھا تو اس کے دل میں بھی محبت کی
ایک چمک پیدا ہوئی اور اس نے اللہ کے پیارے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترمذی شریف کی وہ روایت بھی یاد کیجئے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے، پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، سرکار کے کان شریف کے قریب اپنی چونچ لے گئی۔ کچھ آقائے کریم تو اس نے کہا، سرکار نے اس کی طرف محبت سے دیکھا، وہ واپس چلی گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس چڑیا کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے۔ فرمایا یہ چڑیا مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی تھی کہ آپ کے صحابی نے میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے بچوں کو رہائی دلا دیجئے، اس چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دو، اس چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دو۔ صحابی رسول نے چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دیا۔ یہیں پر میں آپ کا ذہن چاہوں گا، براہین قاطعہ میں دیوبندی ملا نے لکھا کہ ایک مرد صالح نے حضور کو خواب میں دیکھا، اردو میں بات کر رہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ آپ تو عربی ہے، یہ اردو زبان آپ نے کہاں سے سیکھ لی، آپ کو کہاں سے آ گئی؟ تو براہین قاطعہ میں دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے میرا واسطہ ہوا میں نے یہ اردو زبان سیکھ لی ہے۔ گویا دیوبندی ملا لوگ رسول اللہ کو اپنا شاگرد بتا رہے ہیں، اپنے کو رسول اللہ کا استاد سمجھ رہے ہیں۔ میں سارے دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انگریزی بولنے والا بھی جاتا ہے، پشتو بولنے والا بھی جاتا ہے، فارسی بولنے والا بھی جاتا ہے، عربی بولنے والا بھی جاتا ہے، اردو بولنے والا بھی جاتا ہے، مہاراشٹر کا مراٹھی بولنے والا جاتا ہے، گجرات کا گجراتی بولنے والا جاتا ہے، بنگال کا بنگالی بھاشا بولنے والا جاتا ہے، اڑیسہ کا اڑیا بولنے والا جاتا ہے، اور اودھ کا اودھی بولنے والا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں اور اپنے اپنی بھاشا میں اللہ کے رسول کے دربار میں اپنی فریاد پیش کرتے ہیں۔ اے دیوبندیوں اگر اللہ کے رسول کو اردو تم نے سکھائی ہے تو بتاؤ گجراتی کس نے سکھایا ہے، مراٹھی کس نے سکھایا ہے، ملیالم کس نے سکھایا ہے، سرجا پوری کس نے سکھایا ہے، اودھی کس نے سکھایا ہے، اور بنگالی کس نے سکھایا ہے، انگریزی کس نے سکھایا ہے، ہندی کس نے سکھایا ہے، اودھی کس نے سکھایا ہے؟ تم کہتے ہو نبی کو اردو زبان نہیں آتی تھی، دیوبند کے ملا لوگوں نے سکھا دیا ہے۔ ارے سنو سنو، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا ہے۔ اللہ کہتا میں نے سکھا دیا ہے، اور یہ ملا کہتا اردو دیوبند کے ملاؤں نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کوڑ مغز عقیدے والے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا خدا کی ساری خدائی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند سرفرے لوگوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو پوری دنیا کا مسلمان بیدار ہو گیا، اور سب اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے نبی کے مبارک نام کے تختیاں لے کر میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ الحمدللہ ہم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا خون میں نہاؤ زخم سہو سر پیدا کرو، جب وقت آئے دیپ تو یوں حق ادا کرو۔ اس لیے سن لو زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے، تمہارا یا رسول اللہ اور تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان شہے احمد رضا خاں یا رسول اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے پیر و مرشد حضور شیر ویسے سنت فرماتے ہیں پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ آج ساری دنیا ہمارے آقا و مولا کی محبت میں اپنے ہتھیلیوں پر اپنا سر لیے کھڑی ہے۔ آؤ
ہم اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے نام پاک پر اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہانے کو تیار ہیں۔ ہم سر دے دیں گے، مگر اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی شوکت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر یہ کتنی اچھی بات ہے کہ پورے بھارت کا مسلمان اپنے نبی کی محبت میں اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہانا چاہتا ہے، مگر کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی انتشار نہیں۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے بھائیوں سے یہ عرض کریں گے کہ یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے آزاد کرایا ہے، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ملک کے اندر انتشار پیدا ہو، امن و شانتی بھنگ ہو۔ امن و شانتی برقرار رکھتے ہوئے اس ملک کے اندر اگر آپ اپنے حق کا استعمال کریں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے قانون نے ہم کو یہ اجازت دی ہے کہ ہر شخص اپنے دھرم کے پیشوا، اپنے مذہبی رہنما سے محبت کر سکتا ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا عالم تو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ کون نبی؟ وہ نبی جن کے شان میرے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے نبی کی محبت میں اپنا سر ہتھیلی پر لے کر نبی کے عشق کا اظہار کرنے والے سن لو، آپ اس نبی کی محبت کے دعوے دار ہو جس نبی کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مسلمان سلامتی کا خوگر ہوتا ہے، امن و امان کا پیکر ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے ملک کے رہنے والے اور اپنے ملک کے صاحب اقتدار لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہ کی جائے۔ جیسے مسلمان امن و شانتی کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ویسے ہی جو لوگ امن و شانتی بھنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ گرفتار کیجئے اور انہیں یہ سبق سکھائیے کہ یہ ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہر مذہب اور دھرم کے ماننے والوں کو یہاں جمہوری طریقے سے رہنے کا حق ہے۔ اپنے مذہب لانے والے یا بتانے والے پیشوا سے محبت کرنے کا اسے حق ہے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔